بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے بورڈ کے پیپر شروع ہو رہی ہیں، تو اب جو ہے اس وقت بچے ٹیسٹ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور شیڈول ٹیسٹ دے رہے ہیں اور بھرپور انداز سے جو ہے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بورڈ میں جو ہے وہ کمرہ امتحان میں جائیں، تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بورڈ جو ہے وہ ایک اس کا اسپیسیمن پیپر ہمارے سامنے ہے، اور بورڈ میں پیپر کس طرح سے چیک ہوتے ہیں، وہ کیا رول ہے جس کے مطابق جو ہے وہ نمبر دیے جاتے ہیں، یہ چیز ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں بورڈ کی شیٹ فل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے کتنا لکھتے ہیں اور بورڈ والے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی بھی سوال کے حوالے سے۔ ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ اس میں یہ بورڈ کی شیٹ جو آپ کو دی جاتی ہے، اس کے مطابق آپ نے جو ہے یہ رول نمبر جو ہے پیپر کوڈ ہے، تو یہاں پہ 1547 یہ بورڈ والے جو کوڈ دیں گے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، جو کہ یہ پیپر میں لکھا ہوتا ہے، اس پیپر میں یہ لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ پھر بورڈ والے ایک دوسری بات ایک ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنا رول نمبر لکھنا ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ آدھا جو ہے سرکل فل اور آدھا نہ ہو، یہ غلط ہوگا۔ اگر آپ نے آدھا سرکل فل کیا جس طرح سے یہاں پہ ہے تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تو آپ کے یہ جو نمبر ہیں، اس طرح آپ نے یہ جو شیٹ فل کرنی ہے سرکل، یہ بلو یا بلیک مارکر سے فل کرنا ہے، تو اس میں آپ نے جو ہے اس کو اچھی طرح سے فل کرنا ہے، یہ باہر نہ نکلے اور آدھا نہ ہو۔ بعض بچے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جس طرح سے یہ ہے تو یہ باہر کر کے لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا بعض بچے جو ہیں جو سرکل کے اندر آدھا فل کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ پورا سرکل آپ نے فل کرنا ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوڈ جو ہے جو بورڈ کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ ہے 1 ہے تو یہ آپ نے 1 میں جو ہے وہ سرکل کو فل کر دینا۔ اس کے بعد 5 ہے تو 5 میں آپ نے فل کر دینا ہے، 4 ہے تو 4 میں کر دینا ہے، 7 ہے تو آپ نے 7 میں فل کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے جو ہے بورڈ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ رول نمبر آپ نے یہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ کس طرح سے فل کرنا ہے، یہ چیز بھی ڈسکس ہو چکی ہے۔ شیٹس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بورڈ والے جو ہیں وہ 24 شیٹس میٹرک میں دیتے ہیں، 36 شیٹس جو ہیں وہ آپ کو انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں دی جاتی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بورڈ میں پیپر کس طرح سے چیک ہوتے ہیں۔ بورڈ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ سوال ہے اپنا اشعار کی تشریح کا، 5 شعر ہوتے ہیں اس میں، تو آپ بورڈ والے جو ہیں وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس بچے نے شعر اپنا پورا شعر لکھا ہے، اگر آپ اس کو اپنا بجھے گانا لکھ کے آگے میں آ گیا ہے درمیان میں ڈاٹ لکھ دیں، ڈاٹس ڈال دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر حوالہ متن میں نظم کا نام اگر پوچھا گیا ہے یا شاعر کا تو آپ نے وہ لکھ دیں۔ بعض بچے خود بھی لکھ دیتے ہیں، یہ جو غلط نہیں ہے، اس سے چیک کرنے والے کو آسانی ہوتی ہے۔ بورڈ یہ کہتا ہے کہ مفہوم کا 1 نمبر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے بورڈ ریلیونٹ تشریح مانگتا ہے۔ بورڈ یہ کہتا ہے کہ اگر تشریح جو ہے آپ نے ریلیونٹ کی ہے تو وہ تقریباً 1 صفحے کی تشریح اگر آپ ریلیونٹ لکھتے ہیں، اس میں 4 املا کی غلطیوں کے اوپر 1 نمبر جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے۔ تو املا کی غلطیاں نہ ہوں اور 1 نمبر کی تشریح ہو تو وہ کافی ہے۔ زیادہ لکھیں گے تو پھر آپ سے پیپر پورا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے تفہیم عبارت، اس میں جو ہے وہ ایک پیرا دیا ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کے جو ہے ریلیونٹ جواب دینے ہوتے ہیں، اس میں سے تلاش کر کے اپنے الفاظ میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، اور زیادہ لمبا نہیں لکھنا ہوتا، مختصر آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ بعض بچے اس میں 3 شیٹیں بھر دیتے ہیں، لیکن مختصر بورڈ والے صرف یہ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ اور مختصر جواب جو ہے وہ اس پر نمبر ملیں گے۔ تو یہ بہت مفت کے نمبر ہوتے ہیں، 5 سوال ہوتے ہیں، اس کے 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے مختصر سوالات کا۔ یہ مختصر سوالات ہیں، یہ سوال نمبر 4، یہاں پہ بھی بچے نے سوال نمبر 4 لکھا ہے، جو سوال یہاں لکھا گیا ہے وہی آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ اور بورڈ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ آپ نے بالکل مختصر لکھنا ہے۔ مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات سے عزیزداری تھی، تو یہاں پہ انہوں نے لکھا منشی ذکاء اللہ اور سر سید احمد خان، لمبا نہیں لکھا، بچے نے مختصر لکھا۔ تو آپ نے مختصر اور ٹو دا پوائنٹ جو آپ لکھنے ہیں، 2 3 لائنوں میں آ جاتے ہیں وہ، تو زیادہ لمبا لکھیں گے تو اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ بورڈ نے جتنا پوچھا آپ نے اتنا بتانا ہے۔ خلاصے میں بورڈ والے جو ہیں وہ 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہوتا ہے، اور 4 نمبر جو ہیں وہ خلاصے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ خلاصہ جو ہے وہ بورڈ کی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاؤں گا، لیکن بورڈ والے جو ہیں وہ تقریباً 1 سے 1.5 صفحے تک کی 1.5 سے 2 صفحے تک ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ 1.5 سے 2 صفحے تک آپ نے جو ہے وہ خلاصہ لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا۔ جو بریلینٹ بچے ہیں وہ 2 لکھ دیں، جو درمیانے بچے ہیں وہ 1.5 بھی لکھ دیں گے تو کافی ہے، اس سے آپ کا وقت بچے گا۔
اب آ جاتا ہے اقتباس کی تشریح، نثری پیرے کا جو ایک اقتباس ہے، یہ دیکھیں 2 پیرے ہوتے ہیں بورڈ کی طرف سے، تو آپ بورڈ والے کیا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدھا نمبر جو ہے وہ سبق کا نام اور آدھا نمبر جو ہے مصنف کا نام، اس کے بعد بچے ماخذ اور صنف سخن لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا لکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے جو ہے 4 ہوتے ہیں، آدھا آدھا نمبر ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے یہ 4 نمبر لکھ لینے ہیں۔ پھر تشریح سن لیں کہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ تشریح کتنی لکھنی ہے، تو یاد رکھیں کہ بورڈ والے جو ہیں وہ آپ کو جو ہے جتنا پیرا دیا ہوا ہے، یہ جس طرح سے یہ پیرا جتنے الفاظ دیے گئے ہیں اس سے 3 سے 4 گنا الفاظ کر دیں، یعنی جتنے لفظ ہیں، فرض کریں کہ یہ پیرا اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں تو یہ آدھے صفحے پر آتا ہے، اتنے صفحے پر آئے گا، یہ فرض کریں 6 لائنوں پہ آئے گا، تو بورڈ والے جو ہیں وہ آپ سے جو ہے 18 سے 20 لائنیں مانگ لیں گے، یعنی 1 سے 1.5 صفحہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنے، آپ نے تشریح نہیں کرنی، اور 2 حوالہ جات آپ نے لکھ دینے ہیں، تو جس طرح سے اس بچے نے لکھے ہیں۔ آخری سوال جو ہے وہ مضمون نگاری کا ہے، اور مختصر سی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ 5 صفحوں کا مضمون لکھنا ہے، یعنی 2.5 اوراق جو ہیں تقریباً آپ نے لکھنے ہیں، اور ہر صفحے کے اوپر 2 حوالہ جات اگر آ جائیں تو کافی ہیں، تو 5 سے 6 صفحات بچے جو ہیں عموماً لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے آج کا یہ لیکچر آپ نے دیکھا کہ بورڈ کے رولز کیا ہیں، کس طرح سے آپ نے ٹائم مینیج کرنا ہے، کتنا لکھنا ہے، اور اب آپ کو 15-10 منٹ پہلے پیپر شیٹس دے دی جاتی ہیں، آنسر شیٹ، اسے آپ نے کس طرح سے فل کرنا ہے، یہ تمام طریقہ جو ہے آپ دیکھیے۔ اور اگر آپ نے تفصیل سے میرا یہ لیکچر دیکھنا ہے تو یوٹیوب پر جو ہے 18 منٹ کا یہ لیکچر موجود ہے، وہاں جائیے اور سبسکرائب کیجیے اور تفصیل سے یہ لیکچر دیکھیے۔ والسلام۔